بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم اینیمل بیہیویئر کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہسٹری سے۔ بریف ہسٹری آف اسٹڈی آف اینیمل بیہیویئر۔ زیادہ ڈیٹیل سے نہیں اسٹڈی کر رہے ہسٹری کو، کچھ پوائنٹس ہیں جو مین بریک تھروز ہیں ہسٹری میں، ہم صرف انہی کی باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے یہاں پر، فرسٹ ایتھولوجسٹ اسٹڈیڈ بیہیویئر فار پریکٹیکل پرپزز۔ اسٹارٹنگ میں انسان بیہیویئر کو اسٹڈی کرتا تھا اپنے پریکٹیکل کے پرپز کے لیے، یعنی کہ پریکٹیکل پرپز ہو سکتے تھے کہ پرے بیہیویئر کو اسٹڈی کرے تاکہ شکار کر سکے جانوروں کا انسان، پھر ڈومیسٹیکیشن کرنے کے لیے، جانوروں کو پالنے کے لیے ان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے تھے، جانتے تھے انسان، جیسے کہ ڈاگ، کیٹ، آکس، کیٹل، رینڈیئر اور ہارسز وغیرہ، جو کہ ڈومیسٹیکیٹ کیے جاتے تھے، پالے جاتے تھے، ان کو بھی اسٹڈی کیا جاتا تھا کہ ان کا بیہیویئر کیا ہے اور کیسے انہیں پالیں۔ پھر اس کے علاوہ نیچرل تھیولوجینز نے مڈل ایجز میں اینیمل بیہیویئر کو ایز اے بایولوجیکل جنرل بایولوجی ڈکلیئر کیا۔ تھرڈ پوائنٹ میں 1900 میں اینیمل بیہیویئر کو ایک فارمل ڈسپلن کے طور پر ڈکلیئر کر دیا گیا، اور اسی طرح 19th سینچری سے 20th سینچری میں ماڈرن سٹڈیز آ گئی اینیمل بیہیویئر کی، اور اب بہت زیادہ ڈیٹیل سٹڈی آ چکی ہیں اینیمل بیہیویئر پر۔ تو اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ یعنی ہسٹری جو ہے اینیمل بیہیویئر کی وہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ نیکسٹ ہے انٹروڈکشن۔ اینیمل بیہیویئر کی ڈیفینیشن ہے اس میں، اور اسٹڈی کیا کیا جاتا ہے اس میں۔ بیہیویئر کین بی ڈیفائنڈ ایز an expressed course of action produced in organism in response to stimulus from a given situation۔ کسی سچویشن کی وجہ سے جو سٹیمولس ایک آرگنزم کو ملتا ہے، اس سٹیمولس کے رسپانس میں جو ایک آرگنزم چینجز لے کے آتا ہے اس کو بیہیویئر کہا جاتا ہے۔ شارٹ ورڈ میں کوئی بھی سٹیمولس کی وجہ سے جو اینیمل کا ریئیکشن ہوتا ہے یا رسپانس ہوتا ہے جو، وہ بیہیویئر کہلاتا ہے۔ اس کے اندر اینیمل کا پارٹ کا کوئی بھی پورشن ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں ایز اے بیہیویئر۔ اینیمل کی موومنٹ بھی بیہیویئر میں ہی آتی ہے، خوراک کا کھانا بھی، یہ سارا بیہیویئر میں شامل ہے۔ تو سٹیمولس کیا ہے؟ سٹیمولس کوئی بھی بایوٹک یا ایبایوٹک انوائرمنٹ میں چینج جس کی وجہ سے کسی آرگنزم میں ریئیکشن یا رسپانس پیدا ہو، جیسے کہ ٹمپریچر کم زیادہ ہونے سے، پریشر، ریڈیشن، گریوٹی، ان سب کے لیے آرگنزمز کچھ رسپانس دیتے ہیں، یا پھر انوائرمنٹ میں جو ایک آرگنزم کے آس پاس دوسرے آرگنزم موجود ہیں ان کے رسپانس، ان کی وجہ سے بھی رسپانس کوئی آرگنزم دے سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی اپروچز ٹو اسٹڈی بیہیویئرل اپروچز ٹو بیہیویئرل اسٹڈی، کورس آؤٹ لائن میں ٹاپک ہے یہ، اپروچز ٹو اسٹڈی اینیمل بیہیویئر، میتھڈز اینڈ اپروچز ٹو اسٹڈی اینیمل بیہیویئر۔ تو سب سے پہلی اپروچ ہے جو کہ وائٹلسٹک اپروچ ہے، اس کے اندر صرف انوائرمنٹ میں اینیمل کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، انوائرمنٹ کے ساتھ ریلیشن، اس میں وہ ساری باتیں ریجیکٹ کی جاتی ہیں جو
اینیمل کے نیچرل انوائرمنٹ سے باہر جو اس کا رسپانس ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچرل انوائرمنٹ میں جو رسپانس ہے وہ صرف یہاں پر اسٹڈی کیا جائے گا اس اپروچ میں۔ دی ٹیکنیک is non-scientific since all the observation relate to past events which cannot be tested experimentally۔ تو اس کا ڈرا بیک ہے یہ کہ نان سائنٹیفک ہے یہ اپروچ۔ تو سیکنڈ اپروچ ہے میکینسٹک اپروچ۔ اٹ از این ایکسپیریمنٹل اپروچ and involve the study of particular aspect of behavior under controlled condition in laboratory۔ میکینسٹک اپروچ میں لیبارٹری کے اندر بیہیویئر کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اس کے جو پائنیئر ہیں سب سے پہلے بیہیویئر کی اسٹڈی کرنے والے لیبارٹری میں وہ ہیں پیولوو، اور جنہوں نے سائیکولوجیکل اسٹڈی کی ہے اس کی۔ It may criticized on the basis of artificiality of the experimental condition and the way in which results are interpreted۔ اس اپروچ کے اوپر بھی تنقید کی جاتی ہے کہ یہ وہ بیہیویئر اسٹڈی کر رہے ہیں جو کہ آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں ہے۔ ہو سکتا ہے آرگنیزم نیچرل انوائرمنٹ میں کچھ اور بیہیویئر شو کرے، لیبارٹری کیونکہ آرٹیفیشل انوائرمنٹ ہے تو یہاں پر کوئی اور بیہیویئر شو کرے۔ اور دوسرا جو کرٹیسائز اس پر کیا جاتا ہے وہ اس کے رزلٹ کی وجہ سے ہے۔ تو رزلٹ نیچرل انوائرمنٹ میں کچھ اور آتے ہیں، آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں کچھ اور ہوں گے رزلٹ۔ نیکسٹ اپروچ ہے ایتھولوجیکل اپروچ۔ ایتھولوجی is the scientific study of animal behavior۔ It explains responses observed in the field in terms of stimuli electing the behavior۔ اس کے اندر ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ بیہیویئر جو شو ہو رہا ہے اس کی وجہ اسٹیمولس کیسے ہے، اسٹیمولس کیا ایسا کر رہا ہے جس کی وجہ سے بیہیویئر شو ہو رہا ہے۔ اور اس کے لیے جو پائنیئر ہیں یعنی سب سے پہلے جنہوں نے اسٹڈی کیا اس کو، لارنس وان فریش اور ٹنبرجن، یہ تین سائنٹسٹ اس کے پائنیئرز ہیں۔ ایتھولوجسٹ ہیو سو فار ٹرائیڈ ٹو آنسر کویسچن اباؤٹ اینیمل بیہیویئر فرام 4 میجر ایریاز۔ 4 ایریاز یا 4 میتھڈ ہیں، ان سے اینیمل بیہیویئر کے کچھ آنسر ملتے ہیں ہمیں۔ اس سے پہلے کورس میں بھی یہ باتیں آپ ڈسکس کر چکے ہوں گے ٹنبرجن 4 کویسچنز والے ٹاپک میں۔ تو اس سے ریلیٹڈ اگر کسی کو میٹیریل نوٹس وغیرہ چاہیے ہوں تو وہ کمنٹ کرے ویڈیو میں۔ دا ایولیوشنری ہسٹری۔ ایولیوشنری ہسٹری اگر اسٹڈی کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری اسپیشیز کا ملتا جلتا بیہیویئر ہے، جو ریلیٹڈ اسپیشیز ہیں ان کے بیہیویئر کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے، اور کیسے اتنی طرح کے بیہیویئر بنے، یعنی انیٹ بیہیویئر اور لرنڈ بیہیویئر۔ ویسے ایسا ہے کہ جو انیٹ یا انسٹنکٹیو یا جینیٹک بیہیویئر جسے کہتے ہیں وہ کیونکہ اندرونی طور پر موجود ہے آٹومیٹکلی ایکسپریس ہوگا وہ، لیکن جو لرنڈ بیہیویئر ہے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے لرننگ ضروری ہے۔ لیکن لرنڈ بیہیویئر کو بھی ایکسپریس کرنے کے لیے جینیٹک میک اپ ہونا ضروری ہے، مطلب کہ جینز کی وجہ سے کوئی فزیکل پروٹینز بنیں گی، اسٹرکچرل پروٹینز بنیں گی۔ اب سمپل سی بات ہے یہاں پر کہ جیسے کچھ بولنے کے لیے، کیونکہ بولا سیکھ کے جاتا ہے، لرنڈ بیہیویئر ہوتا ہے اس کے اندر، کوئی زبان بولنے کے لیے ہمیں جینز بھی چاہیے ہیں، ایسے جینز جو ٹنگ کی ڈیولپمنٹ کروائیں۔ جس انسان میں ٹنگ ڈیولپ نہیں ہوگی، جینز ایسے اسکپ ہو جائیں گے ٹنگ کی ڈیولپمنٹ والے، تو وہاں پر یہ لرنڈ بیہیویئر بھی جینز کی وجہ سے شو نہیں ہو پائے گا، جینز کی ایبسنس کی وجہ سے۔ تو بیسیکلی یہاں پر اتنا اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ جینز کی وجہ سے جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ انیٹ بیہیویئر ہے، لیکن جینز اکیلا
انیٹ بیہیویئر کو ہی کنٹرول نہیں کرتا، بلکہ جینز کی جو پروڈکٹس ہیں وہ لرنڈ بیہیویئر کو بھی کنٹرول کرتی ہیں۔ نیکسٹ جو میتھڈ ہے یا فیلڈ ہے جس سے ہم کچھ آنسر حاصل کر سکتے ہیں اینیمل بیہیویئر کے، کہ کیسے ایج کے ساتھ ساتھ بیہیویئر میں چینج آتا ہے ڈیولپمنٹل پروسیس کی وجہ سے۔ واٹ آر دی ارلی ایکسپیرئنس نیسیسری فار دی بیہیویئر ٹو ایکسپریس؟ زندگی میں پہلے کیا ایکسپیرئنس کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس کے بعد کوئی بیہیویئر ایکسپریس ہوتا ہے؟ جیسے کہ اگزامپل دی گئی ہے، ہاؤ ڈز کورٹشپ بیہیویئر ڈیولپ ڈیورنگ دی انڈیویجولز لائف؟ تو اب یہ بیہیویئر کوئی مطلب کہ سکھاتا نہیں ہے، کورٹشپ بیہیویئر ڈیولپمنٹل ٹائمز میں یہ خود بخود ہی اپیئر ہوتا ہے۔ اس کی آگے اگزامپل ہے، ڈز دی میل ان ڈومیسٹک فال لرن دی ورلڈز ڈانس؟ کچھ اینیملز کی بات کر لیں فال کے علاوہ بھی، تو اس میں ڈانس ان کو کون سکھاتا ہے، کیسے اس نے سیکھا ڈانس؟ ایسا کیا اس نے کوئی پریکٹس کی ڈانس کی تاکہ وہ فیمیل کو ڈائریکٹ کر سکے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں پر صرف جینز رسپانسبل ہیں۔ ڈیولپمنٹ کے دوران ایک خاص ٹائم پر آ کے کچھ جینز ایکٹیویٹ ہوں گے تو جن کی وجہ سے یہ کورٹشپ بیہیویئر ایکسپریس ہوگا۔ تھرڈ فیلڈ ہے کیزویشن، کہ کاز کیا ہے، رسپانس کا کاز کیا ہے، اسٹیمولائی کیسے کسی رسپانس کا باعث بنتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو لرننگ ہے وہ کیسے موڈیفائی ہوتی ہے اسٹیمولائی کی وجہ سے۔ فورتھ میتھڈ اینیمل بیہیویئر کو آنسر کرنے کے لیے فنکشن ہے۔ فنکشن کی اگر اسٹڈی کی جائے تو وہ کون کون سے بیہیویئر ہیں جو اینیمل کو سروائیو کرنے کے لیے اور ریپروڈیوس کرنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں، چانس پرووائڈ کرتے ہیں۔ فنکشننگ، کیزویشن، ڈیولپمنٹ اور ایوولوشنری ہسٹری، یہ چار باتیں ہیں۔ ڈیٹیل یہاں پر نہیں ہے اتنی، صرف آپ نے یہ جو لائنز یہاں پر لکھی ہیں وہ یاد رکھنی ہیں۔ بیہیویئر کے ٹائپس یا کمپوننٹس کہہ لیں دو طرح کے ہیں، ایک ہے نیچر یا جس کو انیٹ بیہیویئر کہتے ہیں، انسٹنکٹ اور جینز اس کے لیے رسپانسبل ہیں اس بیہیویئر کے لیے۔ دوسرا ہے لرنڈ بیہیویئر، ایکسپیرئنس سے، لرننگ سے جو بیہیویئر میں چینجز آتی ہیں۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم لرنڈ بیہیویئر اور لرنڈ بیہیویئر کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے۔ امید ہے اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ تو اس کے اندر ہم نے اسٹڈی کیا بریف ہسٹری کو، پھر اس کے بعد انٹروڈکشن کو، اور پھر اپروچز کو جو کہ اینیمل بیہیویئر کے لیے اسٹڈی کی جاتی ہیں۔ میکنسٹک اپروچ کو نیورو ایتھولوجی بھی کہا جاتا ہے، لیبارٹری میں بیہیویئر کی اسٹڈی کو نیورو ایتھولوجی بھی کہتے ہیں۔ باقی یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔